عامر جمعی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو بپہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کی قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں پائے زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقار اور پرسکون آواز سنی، جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زعمائے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ واللہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے بچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب کا مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے اعضائے جسم کو یکے بدیگرے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر ڈالو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار سے ہی اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہنے لگے، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی، اور اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اور اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حوادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمعی رضی اللہ تعالی عنہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل اور ان کی دلخراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے تھے، اور اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی درد بری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو وہ باتیں بتائی جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھی۔ خبیب نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے، آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو یہ بھی بتایا کہ ایمان راسخ
کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں وہ واقعی برحق رسول اور سچا نبی اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ قریش کے ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی لا تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری و براعت اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔